لیکن اب چائنیز ایک بڑے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, سی پیک. تو چائنیز کو کافی زیادہ اس کے اوپر تشویش ہے. کہتے ہیں کوئی ایک فوکل پرسن یا ایک کوئی فوکل ادارہ نہیں ہے جس کی طرف ہم جائیں, اور یہاں کنٹرول کی لڑائی چل رہی ہے. کنٹرول کی لڑائی کس کے بیچ میں چل رہی ہے اس کے بارے میں تو بات کریں گے, لیکن یہ یاد رہے کہ احسن اقبال صاحب اور ان کی منسٹری اس کو بیسیکلی دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود سوالات اٹھنے لگ گئے فاروق صاحب. اور سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے, اور دوسرے اداروں کو بھی کام کرنے دیں گے یا نہیں کرنے. اصل میں سی پیک کے لیے سیٹ اپ تو ہو چکا ہے ایک پرائم منسٹر آفس میں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ تناؤ کیوں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں انیکا, پہلی بات یہ ہے کہ چائنیز ایمبیسڈر وہ آ کے آرمی چیف کو ملے ہیں. چائنیز ایمبیسی نے ایک سٹیٹمنٹ آؤٹ کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جناب یہ پاکستان میں جو آپس میں آپ کے ڈفرنسز ہے سی پیک پہ اس کو آپ ریزالو کریں. آرمی چیف اگر آپ کو یاد ہو چند ہفتے پہلے چائنا گئے تھے, تو ان کی ٹاپ سول ملٹری لیڈرشپ کو ملے, اور کئی مرتبہ میرا خیال ہے کور کمانڈر کانفرنسز کے بعد بھی یہ سی پیک کے اوپر جو ہے جو ڈٹرمنیشن ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے فوج کی طرف سے. ایشو کیا ہے کہ اپنا جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک جو ہے ٹوٹلی ہمارے کنٹرول میں ہو, ہم جیسے چاہیں یہ پروجیکٹس کو کریں, پیسہ آ رہا ہے اس کی فنڈنگ ہو, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ چائنیز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی جوائنٹ میکنزم ہونا چاہیے, جوائنٹ کنٹرول ہونا چاہیے سول اور ملٹری کا, کیونکہ یہ صرف کوئی پروجیکٹس کی بات نہیں ہے. سی پیک ایک سیکیورٹی ایک اسٹریٹجک میٹر ہے. سی پیک پاکستان کی نئی لائف لائن ہے, اکانومی, ٹریڈ اور وہ تمام لوگ جو سب کو انٹیگریٹ کرنا ہے. اگر آپ علیحدہ علیحدہ کارروائی کریں گے تو وہ تو پھر معاملہ ایسے چلے گا. چائنیز آر ویری کنسرنڈ کہ سی پیک کے اوپر جو پروگرس ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں جس طریقے سے چائنیز گوادر پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی. اچھا, اور سی پیک کے حوالے سے پہلے بھی چائنا کی طرف سے جو ہم لوگوں کو استفسار نظر آیا وہ یہ تھا کہ فوج بھی اور سول قیادت بھی دونوں مل کر کام کریں گی. تو یہ بیچ میں تناؤ کی بات کدھر سے آگے, جبکہ پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھا. دیکھیے بات یہ ہے اصولی طور پہ یہ چونکہ ایک قومی منصوبہ ہے اور سول ملٹری دونوں کو مل کے اس کے اندر کام کرنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے. لیکن یہ جتنا کام ہوگا یہ قانون کے دائرے میں ہوگا. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ فوج سی پیک کو مکمل کرے, پورا سارے معاملات کو دیکھے اور پارلیمنٹ کیبنٹ سب کو اگنور کر دیا جائے تو ایسے کر لیجئے. لیکن قانون کی کتابوں میں ایسا نہیں لکھا. میں نے کہیں چائنیز اتھارٹیز کا یہ بیان نہیں پڑھا کہ فوج کو جو ہے اس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ خبریں کون چھپوا رہا ہے, کہاں سے آ رہی ہیں, میں اس بارے میں نہیں جانتا. لیکن اگر آپ فوج کو اگنور کریں گے تو سی پیک کی سیکیورٹی کے ایشوز, دوسرے معاملات پہ مسائل پیدا ہوں گے. اگر آپ پولیٹیکل فورسز کو اگنور کریں گے تو اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں, جو اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے, جو اس کے مخالفین کو جس طریقے سے ان کو مینج کرنا ہے, پارلیمنٹ کی جو سپورٹ لینی ہے, اس کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی. دونوں کو ہونا ہے. $46 بلین جو ہے یہ اگر ہم اپنی لڑائی وجہ سے لوز کر گئے تو یہ پاکستان کا مفاد. دیکھیں نہیں, میں ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. چائنیز کی طرف سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ فوج کو کہیں گے فوج ٹیک اوور کرے سی پیک کو. وہ فوج بھی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جوائنٹ میکنزم ہونا چاہیے جس میں سول کے لوگ بھی ہوں, جو کنسرن منسٹریز والے ہیں, جو فوج کے والے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے. ایک سی پیک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ایسا ادارہ بنے جو کہ تمام چیزوں کو, چاہے سیکیورٹی ہو, چاہے وہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہو, یہ جو پیسوں کا ایکسپینڈیچر ہے, یہ جو آئیڈیا ہے یہ تمام آئین بنانے والوں کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں یہ جن لوگوں نے جب 1973 کا آئین بنا تھا ان کو تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے 50 سال کے بعد. لیکن پوائنٹ یہ ہے جو چیز پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے, وہاں پہ ان سب کو سول ملٹری کو مل کے اکٹھے چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اگر فوجی عدالتوں نے اپنا بہت متاثر کن کارروائی پیش کی ہے, اگر ایپس کمیٹیاں جو ہیں پورا سویلین نظام معطل کر کے ہم نے پوری کوشش کر کے دیکھا, اس کے 100% رزلٹ آئے ہیں, تو پھر یہ بھی کر کے دیکھیں. جی انیکا مسئلہ کیا ہے, یہ 46 یا 50 ارب ڈالر. اب یہ پی ایم ایل این گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کا کنٹرول جو ہمارے ہاتھ میں ہو. بھائی بات ہے اس میں کمیشن بھی ہوگی, اس میں ککس بیکس بھی ہوگا. یہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں, یہ مانیٹرنگ ٹیمز, عدالتیں اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں غیر مؤثر ہیں, صرف وہاں پہ چند بابردی لوگ اٹھا دیں تو سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا. اتھارٹی بن بھی جائے تو کتنی اتھارٹیز ہمارے یہاں کام کر لیتی ہیں, وہ کشمیر کمیٹی کتنا کام کری ہے, باقی کتنی اتھارٹیز بنی
नहीं हुई है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कितना काम कर दिया, देखिए वो- तो सीपैक डेवलपमेंट अथॉरिटी कितना काम देखिए कर लेगी? आप खुदारा आप सीडीए को या किसी हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सीपैक डेवलपमेंट अथॉरिटी कंपेयर न कर रहे सारी हैं। authorities ये- at the public same time account देखिए। committee ये कहा जो है- जा रहा है कि ये पाकिस्तान की नई लाइफलाइन है। ये जो आपने 80 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे डाल दी हैं और जो आपको फंसाया जा रहा है, जब ये सीपैक ऑन ग्राउंड चलेगा, जिस तरह चाइनीज प्लान कर रहे हैं, जिस तरह होना चाहिए, अगले 3-4 साल में बड़ी हद तक आपका इन्हिसार ये फॉरेन लोन पे खत्म हो जाएगा। सही है। तो लिहाजा इसको आप ये ना लेके ये कोई अपना एक मोहल्ले वाला प्रोजेक्ट है। हमारी होप है कि ये उस तरह मोहल्ले वाले प्रोजेक्ट की तरह ना बिहेव करे, Exactly, लेकिन एट द एंड हाँ। ऑफ द डे कई अथॉरिटीज इसी तरीके से काम कर रही होती हैं। हमारी ये उम्मीद है कि सिविल मिलिट्री तनाव जो इस हवाले से जिसके बारे में मुबैना तौर पर बातें की जा रही हैं वो ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है। सीपैक जिसके बारे में हमारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा सवालात उठाते हैं, इसके हवाले से यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स की बात करें और तनाव की बात करें तो फिर पॉलिटिक्स में एक करप्शन का एलिमेंट होता है, और पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि कई और जगहों पर भी होता है। देखिए निका, ये सीपैक के ऊपर जो कंट्रोल का अच्छा, मामला है,